جو اور مذاہب کے لوگ ہیں اگر وہ اپنے اپنے دین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے ہوئے اگر اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں تو کیا وہ بھی نجات پائیں گے؟ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ایک بہت بڑا جو نظریہ ہے وہ اٹھا اور وہ سامنے آیا، اور اس کی بنیاد قرآن مجید کی ہی بعض آیات کو بنیاد بنایا گیا، اور وہ نظریہ ایسا تھا کہ اس میں اس بات کا تصور پیش کیا گیا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو ڈس بلیورز ہیں، جنہیں شرعی زبان میں ڈس بلیورز کہا جاتا ہے، جیسے عیسائی ہیں، کرسچنز ہیں، جیوز ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو پیغمبر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہوں اور اسی طرح اپنے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرتے رہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں جنت میں جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پوچھیں گے نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ جو یہ کانسیپٹ ہے، یہ جو نظریہ ہے، اسے وحدت ادیان کہا جاتا ہے۔ وحدت ادیان یہ دو لفظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام دین ایک ہیں، یعنی جو دین ہیں جتنے بھی جیوز ہیں، کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، اسی طرح اور بھی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ تمام کے تمام ایک دین کی مانند ہیں، یعنی کسی کو بھی کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فرق کے حامل نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام جو ادیان ہیں اگر وہ اپنی جو ان کی تعلیمات ہیں ان کے دین کی اس پر عمل کرتے رہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بالکل بھی نہیں پوچھیں گے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے، قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اس کی بنیاد قرآن مجید کی بعض آیات کو بنایا جاتا ہے۔ جو سب سے پہلی آیت ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اس کے مضمون کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ پوری آیت ہے۔ اس کا مفہوم آپ دیکھیں کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور جو نصرانی ہیں یعنی جیوز اور عیسائی اور کرسچنز، والصابئین اور جو صابئین ہیں، یہ ایک مذہب تھا پہلے، من آمن باللہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم اور اس نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت کا آپ بظاہر ترجمہ دیکھیں، اگر تو ترجمہ ہی صرف دیکھا جائے تو اس سے وہی نظریہ نکلتا ہے اور وہی کانسیپٹ نکلتا ہے جو وحدت ادیان ہے، کہ یہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، مسلمان ہوں، صابئین ہوں، بس جو اللہ پر ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ نجات دہندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ وہ کون سے عمل کرتا رہا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اس کا بظاہر اس آیت کے اس ٹکڑے سے نکلتا ہے، یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کو قرآن مجید کی دیگر آیات کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، جو قرآن مجید کی دوسری آیات ہیں۔ اسی طرح اس کا کیا کانٹیکسٹ چل رہا ہے پہلے سے، یعنی قرآن مجید کی اس آیت کو کس کانٹیکسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہے، کوئی بھی کتاب آپ دنیا کی اٹھا لیں، اس میں کوئی بھی آپ ایک ٹکڑا نکال کر کسی کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ اس سے یہ معنی نکل رہا ہے، دوسرا بندہ کہے گا اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے، تیسرا بندہ کہے گا اس سے یہ مطلب نکل رہا ہے۔ تو جو صحیح سمجھدار بندہ ہوگا وہ کہے گا کہ بھئی اس کا کانٹیکسٹ دیکھو، کس کانٹیکسٹ میں اسے رائٹر نے لکھا ہے اور کہاں اس رائٹر جو ہے اسے لے کے آیا ہے۔ تو قرآن مجید کا بھی بالکل ایسا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے پیش کر سکتا ہے اور اس سے کوئی بھی مفہوم نکال سکتے ہیں، اور وداؤٹ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سارے فتنے ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں، ان کا مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پچھلے سالوں میں بھی ایک فتنہ رونما ہوا تھا، وہ بھی اسی نام پر تھا۔ تو غرض یہ قرآن مجید کی اس آیت کا کانٹیکسٹ آپ دیکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں چلی آ رہی ہے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ کے شروع میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر جو کافر ہیں ان کا ذکر کیا، پھر منافقین کا ذکر کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب ذکر ختم ہوتا ہے تو وہیں سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو جاتا ہے،
اور یہاں تک بنی اسرائیل کا ہی ذکر چلا آ رہا ہے اور آگے بھی بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. تو یہ ذکر شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل، وہاں سے یہ بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ آیت بنی اسرائیل کے کنٹیکسٹ میں ہے اور اسی کے ساتھ جوڑ کر اس آیت کو ہمیں دیکھنا ہے. اور اس سے پیچھے کے ٹکڑے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں جہاں سے بنی اسرائیل کا کنٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے یا جہاں سے اس آیت کا بذات خود کنٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو، اوفِ بِعَهْدِكُمْ، میں تمہارے جو عہد و پیمان ہیں ان کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو. پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ. کس چیز پر؟ بِمَا أَنزَلْتُ، کہ جو میں نے نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. اب یہ دیکھیں یہ کون سی چیز ہے، کس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں؟ یہودیوں کو اور جو بنی اسرائیل ہیں ان کو کس بات کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو ایک کتاب موجود ہے معکم، لیکن تم ایمان لاؤ اس پر کہ جو میں نے نازل کی ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، کہ جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً، وہ اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی؟ اس سے مراد ظاہر قرآن مجید ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کی ہے، اور تم ایمان لاؤ اس پر جو ابھی نازل کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو تورات ہے، اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. تو اس آیت کو تو یہ مفہوم نکل رہا ہے. تو آپ دیکھیں جہاں سے یہ کانٹیکسٹ شروع ہوا ہے تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بات ایسی فرما رہے ہیں کہ آگے جا کر اس سے دوسرا نتیجہ نکالا جا رہا ہے. تو یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کی کوئی بھونڈی سے بھونڈی کتاب جو ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ رائٹر نے شروع میں ایک بات لکھی ہے، آگے جا کر اس کے خلاف کر رہا ہے. تو قرآن مجید تو نعوذ باللہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ جو میں نے نازل کی ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے. پھر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے نہیں جی کسی کا بھی ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کسی کا بھی قرآن پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. تو یہ تو بڑی بھونڈی سی بات ہے نعوذ باللہ جو قرآن مجید پر فٹ کی جا رہی ہے ایک اس حیثیت سے کہ جو قرآن مجید کا یعنی قرآن مجید کے لیے شایان شان نہیں ہے بالکل بھی. یہ بات تو کلیئر ہو گئی. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پھر اس آیت سے کیا مراد ہے. بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے اگر مراد یہ ہے. دیکھیں اس آیت میں اس چیز کا ذکر نہیں چل رہا بالکل بھی کہ یعنی جو دین پر چلنے کے لیے جو اصول ہیں جن کے لیے انسان کو نجات جن کے لیے ضروری ہے، جن اصولوں کی بنیاد پر، تو وہ اصول یہاں پر بالکل بھی بیان نہیں کیے جا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اصول اس آیت میں بیان نہیں کر رہے. بلکہ آپ پیچھے سے کانٹیکسٹ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو یہودی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑ چکی. اس سے جو پچھلی آیت ہے 62 سے 61 ہے اور 60 ہے آیت نمبر، تو اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار پڑ چکی ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو لے کر لوٹے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی شرارتیں کی ہیں، میدان تیم میں کیسی کیسی شرارتیں کی ہیں. پھر آگے بھی ان کی شرارتوں کا ذکر ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اصول بیان فرمایا ہے. ان سب شرارتوں کے باوجود مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب لوگ برابر ہیں، سب لوگوں کی توبہ قبول ہونے والی ہے. یعنی ان کی شرارتوں کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ یہودیوں میں کوئی فرق ہو گیا ہے، مسلمانوں میں کوئی فرق ہو گیا ہے اور جو سابعین ہیں ان میں کوئی فرق ہو گیا ہے، بلکہ ان کی شرارتیں اپنی جگہ. لیکن اگر توبہ کرتے ہیں، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، سب کے سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں. تو اس آیت کا یہ مطلب ہے آیت نمبر 62 کا سورۃ البقرہ کی، کہ جس سے وحدت ادیان کا تصور نکالا جا رہا ہے کہ تمام کے تمام دین برابر ہیں. تو اس سے آپ بتائیں کہ جو کانٹیکسٹ ہے قرآن مجید کا اور جو دوسری آیت جو قرآن مجید کا جہاں سے کانٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے، تو دونوں آیتوں سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی جو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا ارادہ ہوا کہ اس کو ذرا تفصیل سے ایک ہی دفعہ بیان کر دیا جائے اور ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا جائے کہ جس میں یہ تمام چیزیں تفصیل سے آ جائیں وحدت ادیان پر، اور اس ٹاپک کو پھر کلوز کر دیا جائے.
سورۃ المائدہ میں آپ دیکھیں اسی آیت کا مضمون ہے، جو آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، یعنی اسی طرح کی آیت ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور یہودی ہوئے ہیں، صابئی ہوئے ہیں، اور جو نصرانی ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ بالکل اسی جیسی آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 69، جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے۔ اب اس آیت کو آپ دیکھیں کہ اس آیت کے بھی جو سورۃ المائدہ کی اس آیت سے بالکل جو اوپر والی آیت ہے، آیت نمبر 68، اس میں آپ دیکھیں کہ اس بات کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا اہل الکتاب، خاص اہل کتاب کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس آیت سے پہلے بالکل، کہ لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات کے اندر جو احکامات ہیں وہ قائم کرو، والانجیل، اور انجیل کے اندر جو احکامات ہیں، یعنی دونوں اہل کتاب سے خطاب ہو رہا ہے۔ وما انزل الیکم من ربکم، اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اسے بھی تم قائم کرو۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا؟ تورات کا ذکر آ گیا، انجیل کا ذکر آ گیا، تو اب کون سی چیز ہے؟ ظاہر ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی تورات، انجیل اور قرآن مجید کے ساتھ، اور تورات انجیل کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو بھی قائم کرنا ضروری ہے، اور فائنل جو ریویلیشن ہے وہ قرآن مجید ہی ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ کرتا ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے طغیان و کفرا، اس سرکشی میں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانتے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں دیکھیں، اس آیت سے بھی یہی ثابت ہو رہا ہے کہ قرآن مجید پر اہل کتاب کا ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے ان سے، اور قرآن مجید پر انسان اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا کہ جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئے۔ یعنی ایک بندہ ایک کتاب لے کر آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید نازل ہوا ہے، تو ظاہر ہے قرآن مجید پر ایمان لانے کے لیے اس شخص پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جو وہ کتاب لے کر آیا ہے، ورنہ تو کوئی بندہ بھی یہ کہہ دے گا کہ یہ کتاب جھوٹی ہے، نعوذ باللہ، اس کتاب میں خیانت ہے، اس کتاب میں ایسی ایسی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تبھی قرآن مجید کو آپ درست تسلیم کر پائیں گے، تبھی قرآن مجید پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں، سورۃ البقرہ میں، اہل کتاب کو ایمان لانے کے لیے قرآن مجید پر، تو اس کے لیے بدرجہ اولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ آگے آیات آ رہی ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن خیر یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو ماننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن مجید کو ماننے کا اہل کتاب سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ پھر اس سے پچھلی اگر آپ آیت اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب آمنوا، ایمان لے آئیں، وَاتَّقَوْا، اور وہ تقوی اختیار کریں، تو ہم ان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوں گی۔ اچھا، پھر دیکھیں اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ قائم کریں تورات کو، انجیل کو، اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ان کی طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تورات موجود تھی، انجیل موجود تھی، دوبارہ کیا نازل کیا گیا تھا؟ اس کے بعد قرآن مجید نازل کیا گیا تھا۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ہی ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کو ایمان لیں، قرآن مجید کو مان لیں، تو پھر وہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھائیں گے، اپنے نیچے سے بھی کھائیں گے، تمام کے تمام اطراف سے ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر برے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ، کہ یا رسول پہنچا دیجئے۔ اگر تو اہل کتاب ویسے ہی مومن ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرماتے کہ یا رسول پہنچا دیجئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن مجید پر ایمان لائیں گے، اے رسول آپ کی ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید ان تک پہنچائیں، تبلیغ کریں اس کی۔ پھر آگے آپ دیکھیں، اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانا ضروری نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 اور 157 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے،
اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد باقی سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے آیت نمبر 156 157 میں کہ وَاکْتُبْ لَنَا، جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کانٹیکسٹ چل رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَاکْتُبْ لَنَا، اے ہمارے رب لکھ دیجیے ہمارے لیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ہماری لیے اچھائی لکھ دیں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی لکھ دیں ہمارے لیے، اِنَّا ہُدْنَا اِلیک، ہم جو ہیں وہ آپ کی طرف ہی یعنی ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا عذاب پہنچنے والا ہے، میں پہنچاؤں گا جسے چاہوں گا، اور میری رحمت وسیع ہے، بہت زیادہ، ہر چیز کو وسیع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو میں ان کے لیے لکھ دوں گا اپنی رحمت کو کہ جو متقی بنیں گے، گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو میری آیات پر، میری نشانیوں پر، میری جو آیات نازل ہونے والی ہیں ان پر ایمان لائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور خاصیت ذکر کی وہاں پر کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کے لیے کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ وہ لوگ بھی کامیاب ہونے والے ہیں کہ جو اتباع کریں گے، پیروی کریں گے، پیچھے چلیں گے، اس کے احکامات کو مانیں گے۔ الذی یجدونہ، کہ جسے وہ پاتے ہیں، جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے پاس لکھا ہوا ہے تورات میں اور انجیل میں، کہ جو انہیں جو امر بالمعروف کرے گا اور نہی عن المنکر کرے گا، اور ان کے لیے جو طیبات ہیں ان کو حلال کرے گا، اور ان پر جو خبیث اور بری چیزیں ہیں ان کو حرام کرے گا، اور ان سے ان کے بوجھ کو ہٹا دے گا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ فرمایا کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، کہ جو اس پر ایمان لائیں گے، اس نبی پر جو امی نبی ہے، امی رسول ہے، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کے پیچھے چلیں گے اس نور کے کہ جو اس پر نازل کیا جائے گا۔ اچھا، یہ نور کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا جائے گا، اس کی وہ لوگ پیروی کریں گے، تو یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھنے کہ اس آیت میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ جو یہودی ہیں، جیوز ہیں، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور یعنی قرآن مجید نازل ہونے والا ہے، تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے کا ذکر ہے، قرآن مجید نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کوئی بھی مذہب کے لوگ ہیں، تمام کے تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ پھر سورۃ الاعراف کی آپ آیت نمبر 158 اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اس بات کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کہ قل یا ایھا الناس، کہ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب لوگوں کی طرف، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، سب کے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو اب دیکھ رہے ہیں سب کے سب لوگوں میں کیا یہودی نہیں آتے؟ کیا دوسرے مذاہب کے لوگ نہیں آتے؟ سب کے سب، تمام کی تمام انسانیت داخل ہے اس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اس میں تمام کی تمام انسانیت داخل ہے۔ پھر یہ تو وہ آیات ہیں کہ جس میں واضح طور پر ذکر ہے اس بات کا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا ذکر ہے، جو اہل کتاب ہیں ان کو قرآن مجید پر ایمان لانے کا ذکر ہے۔ پھر بعض آیات ہمیں ایسی ملتی ہیں اہل کتاب سے متعلق کہ ان کو اسلام کی دعوت دی گئی ہے، دین اسلام کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیں سورہ آل عمران میں دیکھیں، آیت نمبر 19 اور 20 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً دین اسلام ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر تو واقعی ایسا ہوتا تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، جوڈائزم ہے، کرسچینٹی ہے، تو تمام کے تمام اس میں شامل ہو جاتی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ پھر آگے ساتھ اہل کتاب کا بھی ذکر کر دیا کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف جو پیدا ہوا اہل کتاب میں ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے درمیان جو سرکشی تھی، ان کے پاس علم آ گیا، اس کے باوجود بھی جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہوا تو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہوا۔
پھر آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو انکار کرے، کفر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کون سی ہیں؟ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی انکار کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. پھر آگے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر یہ آپ لوگوں سے آ کر جو ہے وہ جھگڑا کریں، آپ سے بحث کریں، تو آپ کہہ دیجیے اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، کہ میں اسلام لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جو لوگ میری پیروی کرتے ہیں انہیں بھی کہہ دیجیے، اور انہیں بھی کہہ دیجیے کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے، والامیین، اور ان پڑھ لوگوں کو بھی، اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو، کیا تم ایمان لاتے ہو؟ پھر فرما دیا، اب اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے، دیکھ لیں جو اور ادیان ہیں ان کا ذکر چل رہا ہے. فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر تم ایمان لے آؤ تو تم کامیاب ہو، اور اگر تم سرکشی کرو اور اگر تم روگردانی کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ پر پہنچا دینا ہے، بلاغ ہے آپ پر. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو اس آیت میں دیکھ لیں جو اہل کتاب ہیں، امی ہیں، تمام کے تمام لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگوں کو خطاب دے دیا گیا ہے کہ اے نبی ایمان لانا ہے، انہیں اسلام لانا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، اور اگر اسلام پر عمل نہیں کرتے آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آگے ان کا کام ہے. آگے اگر وہ عمل نہیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خود پوچھ لے گا. سورہ آل عمران میں پھر آپ اٹھا کر دیکھیں آیت نمبر 23، 24، 25، ان تمام آیات میں اس بات کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں ایک حصہ دیا گیا ہے کتاب کا، یعنی اہل کتاب ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کروایا جائے. اب اللہ کی کون سی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے؟ قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کریں، آؤ جو قرآن مجید کے احکامات ہیں ان کے مطابق چلیں. ثم یتولی فریق، پھر ان میں سے ایک فریق پھر کر چلا جاتا ہے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کر رہے ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے اہل کتاب نے کہ لن تمسنا النار، کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی بالکل بھی، الا ایام معدودات، مگر چند گنے چنے دن ہیں، اس کے بعد ہمیں بالکل بھی آگ نہیں چھوئے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور وہ دھوکے میں ہیں، جو کچھ انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کی تمام جو وعیدیں ہیں، یہ تمام کے تمام جو یعنی پہلے وارننگ ہے، یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اہل کتاب کو وارن کر رہے ہیں کہ تم اگر ایمان نہ لائے، تم نے اس کتاب کے مطابق فیصلے نہ کیے، تم اس کتاب کے مطابق نہ چلے، تم اسلام نہ لائے، تو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اور تمہارے یہ جھوٹ ہیں کہ جنہیں تم دلیل بناتے ہوئے اس طرح کے کام کرتے ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 99 میں آپ دیکھ لیں، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اس میں آتا ہے کہ اے اہل کتاب، دونوں شامل ہیں، تورات والے بھی شامل ہیں، انجیل والے بھی شامل ہیں، جیوز بھی شامل ہیں، کرسچنز بھی شامل ہیں. لم تکفرون بآیات اللہ، کہ تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو، اسے کیوں جھٹلاتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تو گواہ ہے. اب وہ کفر کیوں کرتے تھے؟ جب انہیں تبلیغ دی جاتی تھی، جب انہیں بلایا جاتا تھا کہ تم اس پر ایمان لاؤ، تو وہ اسے جھٹلاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. یہی تو کفر ہے. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء. پھر اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اہل کتاب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے کیوں روکتے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ جس میں اس آیت میں ذکر ہے اہل کتاب کے کفر کا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہو، ان کا کفر کرتے ہو. تو کفر اسی وقت کرتے ہیں نا جب کسی بندے سے کہا جائے کہ آپ اس کو مانیں، جب اس بندے سے مطالبہ کیا جائے کہ آپ اس پر ایمان لائیں، اسے مانیں. اب جب اسے وہ نہیں مانتا تو اس وقت کفر ہوتا ہے. تو اہل کتاب کا بھی بالکل ایسے ہی معاملہ قرآن مجید نے قرار دیا ہے کہ اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے، اہل کتاب مخاطب ہیں، ایمان نہیں لاتے تو وہ کفر کرتے ہیں. تو اس آیت سے تو یہی کنکلوژن نکلتا ہے. پھر ایمان والوں کو آپ دیکھیں قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے اگر اہل کتاب کی اتباع کریں گے. اچھا، یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اگر تو جو اہل کتاب ہیں، اگر آپ نے مان لیا کہ وہ ڈس بلیورز ہیں، وہ بلیورز ہیں، اگر آپ کہتے ہیں وہ بلیور ہیں اور وہ آخر میں نجات دہندہ ہیں آخرت میں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی مسلمان اگر کرسچینٹی پر عمل کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا.
اگر کوئی مسلمان جوڈائزم پر عمل کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر کوئی مسلمان ہندو مت پر عمل کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اگر کوئی مسلمان مجوسی مذہب پر عمل کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن مجید نے صاف طور پر فرما دیا، سورہ آل عمران اٹھا کر دیکھیں آیت نمبر 100 میں، کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، کہ اگر تم پیچھے چلو، فریقا من الذین، اس ایک گروہ کے کہ جنہیں، اس ایک گروہ کے اگر تم پیچھے چلو، اگر ان کے پیچھے چلنے لگو، ان کی اتباع کرنے لگو، اوتوا الکتاب، کے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا کر چھوڑیں گے وہ لوگ، یعنی تم کافر ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر تو بلیورز ہوتے اہل کتاب، دوسرے مذہب کے لوگ بلیورز ہوتے، تب تو ان کے پیچھے چلنا جائز ہوتا۔ قرآن مجید بتلا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تب تو آپ کافر ہو جائیں گے، ڈس بلیورز ہو جائیں گے۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے۔ پھر سورہ آل عمران ہی آپ اٹھا کر دیکھیں آیت نمبر 101 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اہل کتاب کو، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کرتے ہو، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات، وفیکم رسول، اور تم میں رسول بھی ہے۔ کون سے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا۔ تو اب دیکھ لیں، جو اہل کتاب ہیں ان کو بار بار وارن کیا جا رہا ہے، بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم رسول پر ایمان نہیں لاتے، رسول کی جو آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات ہیں، ان کو جھٹلاتے ہو، تو تم باز رہو اس دن سے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑنے والے ہیں۔ تو اگر تو اہل کتاب اور جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ مخاطب نہ ہوتے، تب تو اس طرح کی آیات بالکل فضول تھیں۔ آگے اور بھی آیات ہیں اس میں، تو سورۃ النساء میں آپ دیکھ لیں آیت نمبر 47 اٹھا کر دیکھیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، کہ اے وہ لوگوں کی جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو، ایمان لاؤ۔ اس میں واضح طور پر فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم ایمان لاؤ، بما نزلنا، کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی جو ہم نے قرآن مجید نازل کی ہے تم اس پر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم، یہ قرآن مجید اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس تورات ہے، تمہارے پاس انجیل ہے، قرآن مجید اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے۔ من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو عذاب ہے اس سے بھی وارن کر دیا ہے کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی کا جو عذاب ہے وہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی تم پر آنے والا ہے، جیسا کہ جو ہفتے والے لوگ ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا۔ تو اس آیت میں کلیئرلی اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل کتاب ہیں ان سے اس بات کا اللہ تبارک و تعالی نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر تو وہ ایمان نہ لائے، پہلے مطالبہ کیا کہ ایمان لاؤ جو نازل کیا گیا ہے، کیا؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید اس کی بھی تصدیق کرتا ہے جو تورات میں ہے، قرآن مجید اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو زبور میں ہے، سوائے ان چیزوں کی کہ جو انہوں نے بدل ڈالی ہیں۔ جو اصل تعلیمات موجود ہیں قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں اور بھی آیات موجود ہیں قرآن مجید میں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 131 آپ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے وصیت کی ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب کو، من قبلکم، تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے۔ اہل کتاب تو پہلے سے ہی اگر آپ کہتے ہیں بلیورز ہیں تو پھر ان کے کفر کا کیا مطلب ہے؟ ان کے کافر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کافر ہونے کا یہی مطلب ہے کہ وہ اگر قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ کافر ہیں، ڈس بلیورز ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ سورۃ البینہ آپ اٹھا کر دیکھیں ذرا۔ سورۃ البینہ تو ہم سارے لوگ ہی پڑھتے ہیں نا، ہم سب لوگوں کو آتی ہے، ترجمہ بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ خاص شروع ہی انہی لوگوں سے ہو رہی ہے جو اہل کتاب ہیں، مشرکین ہیں، سب لوگوں کے لیے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جن اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین میں سے، منفکین حتی تأتیہم البینہ، اس کو جھٹلاتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ گئی۔ بینہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔
بینہ سے مراد قرآن مجید ہے کہ ان کے پاس واضح نشانی آ گئی کہ جس کو وہ پہچان بھی رہے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا انکار کیا، اس کو نہ مانا۔ پھر آگے فرمائے رسول من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک رسول ہے، یتلو صحف مطہرہ، جو پاکیزہ صحیفے ہیں ان کی تلاوت کرتا ہے، فیہا کتب قیمہ، اس میں جو کتابیں ہیں وہ موجود ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اب اہل کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو اوتوا الکتاب کے جو اہل کتاب ہیں ان کے اندر تفرقہ کیسے پیدا ہوا، وہ کیسے جو ہے وہ بکھر گئے۔ وہ اس وجہ سے بکھرے کہ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، کہ ان کے پاس قرآن مجید آ گیا، بین آ گئی، اب وہ اس پر ایمان نہیں لائے تو اس وجہ سے وہ بکھر گئے، کفر کر بیٹھے۔ وما امروا، اور ایسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ الا لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، کہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ ہیں کہ جو بدترین مخلوق ہیں۔ اب اہل کتاب کے کفر سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کا کفر یہی ہے کہ ان سے دیکھیں مطالبہ کیا جا رہا ہے سورت میں کہ اہل کتاب جو رسول ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، جو ان کے پاس بینہ ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، تو جب اس کو نہ مانتے ہوئے کفر کریں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان الذین آمنوا، لیکن یہ قاعدہ سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں۔ اگر ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کو ہم نے پروف کر دیا ہے قرآن مجید کی آیات سے، اور جو قرآن مجید کی جو کنٹیکسٹ ہے آیات کا، اس سے بھی ہم پروف کر چکے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ ہیں جو بہترین مخلوق ہیں۔ سورۃ البینہ کی ان آیات سے بالکل واضح ہو چکی ہے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اہل کتاب کے لیے قرآن مجید پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر وہ کفر کریں گے قرآن مجید کا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو انہیں آپ بلیورز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جو بلیور ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، چلو اگر گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ کبھی نہ کبھی اپنی جو خمیازہ ہے گناہوں کا وہ بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ اہل کتاب کے بارے میں اور بھی قرآن مجید میں آیات موجود ہیں، لیکن ابھی میں انہیں اسکپ کرتا ہوں کیونکہ جو ہمارا موضوع ہے وہ کافی لمبا ہو گیا ہے۔ البتہ جو ایک اصول ہے وہ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک کی کوئی معافی نہیں ہے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے جو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے، ناقابل معافی گناہ ہے۔ اب اہل کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اہل کتاب کیا شرک سے پاک ہیں؟ کیا وہ لوگ شرک نہیں کرتے؟ اگر تو آپ کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ مان لیں کہ وہ کامیاب ہے۔ شرک اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر تو اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اہل کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر 48 میں کہ ان اللہ لا یغفر، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ اور گناہوں کی معافی کر دیتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، کہ جس نے شرک کیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایک بہت بڑا جھوٹ باندھ کر رکھ دیا۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ سورۃ الاخلاص اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید کی جو دوسری آیات ہیں آپ اٹھا کر دیکھیں، سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 30 اور 3031 میں اس بات کا ذکر ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ جو عزیر ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانی نے کہہ دیا کہ وہ جو نصارہ ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ جو مسیح ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو اہل کتاب ہیں وہ شرک کا شکار ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، ان کی اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ جس میں انہوں نے تبدیلی کر دی ہے، اور اسی طرح جو آج کے اہل کتاب ہیں آپ انہیں اٹھا کر دیکھ لیں، کیا وہ شرک نہیں کرتے ہیں؟ اب اس میں کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر تو یہ تو تضاد ہے نا، اللہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان رہے ہیں، دوسری طرف اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، اپنے مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان کی جو جن میں رد و بدل ہو چکی ہے، ان میں تو یہ بنیادی عقیدہ ہے ان کا کہ کیا کہتے ہیں، جو عزیر ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور جو مسیح ہیں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو انکار نہیں ہے انہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتے ہیں۔ پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً جنہوں نے کفر کیا ہے لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ مسیح جو بن مریم ہے وہ اللہ ہے۔ قل آپ فرما دیجئے فمن یملک من اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، یہ آیتیں اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، تو وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معبود ہیں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور جو شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ قابل معافی جرم نہیں ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ قرآن میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہ ڈس بلیورز ہوتے، اگر تو وہ ایمان والے نہ ہوتے تو پھر ان کی عورتوں سے نکاح جائز نہ ہوتا۔ تو ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اہل کتاب، سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ جب جو مرد عورت کا رشتہ ہے، جب شادی ہوتی ہے عورت کی مرد کے ساتھ، تو عورت ایک مرد کے ساتھ رہ کر چلتی ہے، اور عورت اکثر و بیشتر جو مرد کا جو دین ہوتا ہے یا جو مرد ہے اسے فالو کرتی ہے، اس کے دین میں، اس کے عقائد میں، اس کے جو بلیفز ہوتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں اسی طرح ہوتا ہے، اور بھی جو ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو عورت ہے وہ جو مرد کے نظریات ہیں، جو مرد کے بلیفز ہیں، اس کے مطابق آگے چلا کرتی ہے اور اسی کو ہی بعد میں اپنایا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بھی ایسا ہوا کہ کسی کرسچن سے کسی مسلمان نے شادی کی تو بعد میں وہ مسلمان ہو گئی، اور اسی طرح جو کسی اور یہودی عورت سے کسی نے شادی کی بعد میں وہ مسلمان ہو گئی۔ تو یہ اس طرح ہوتا ہے، اکثر و بیشتر اس طرح ہوتا ہے، کچھ ریئر کیس بھی ہیں کہ جس میں نہیں ہوتا، لیکن عموماً اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ تو یعنی ان کی عورتوں سے شادی کی اجازت اسی وجہ سے دی گئی ہے کہ جب عورتیں ان کی جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ قریب قریب ہیں، دونوں مذاہب، جو دوسرے مذاہب ہیں، جو اہل کتاب ہیں وہ مسلمانوں کے قریب ہیں ان کی تعلیمات، تو آپ دیکھیں کہ ان کو اس شادی کی اجازت اس وجہ سے دی گئی ہے ان کی عورتوں سے کہ اگر آپ شادی کریں گے ان کی عورتوں سے تو ان کے بعد میں مسلمان ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس اگر کسی مشرک سے کریں گے جو اہل کتاب نہیں ہے، جو ان کے چانسز بہت کم ہیں، کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں کہ جو کرسچینٹی ہے، جو جوڈائزم ہے، جو تورات ہے، انجیل ہے، اس میں جگہ جگہ نشانیاں موجود ہیں، بندہ ان لوگوں کو قائل کر لیتا ہے، ان کا قائل کرنا آسان ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جن کی کتابوں کا ہی کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی نازل کردہ ہیں یا لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں پوری کی پوری کتابیں۔ اس کے علاوہ سورۃ الممتحنہ آپ دیکھیں آیت نمبر 10 میں کہ جو عورتیں ہیں، جو اہل کتاب کے جو مرد ہیں، جو مسلمان اگر عورتیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے بیان کی ہے، جو قرآن مجید کی بیان کردہ جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اہل کتاب کے مرد ہیں، اگر مسلمان عورت شادی کرتی ہے تو وہ تو اہل کتاب ہو جائے گی، اس کو کیسے یہ کہ جو اسلام ہے وہ اجازت دے سکتا ہے کہ وہ ایک اپنا ایمان جو ہے اس وجہ سے کھو بیٹھے کہ وہ ایک اہل کتاب سے شادی کرے۔ پھر ایک اور دلیل پیش کی جاتی ہے اہل کتاب کے ایمان والے ہونے کی، سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 110 سے 114 تک ہے۔ اس میں خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں اچھے ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جو صالحین میں سے ہیں۔ دیکھیں ان اہل کتاب سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو جن کے اندر جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں، جو یعنی حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ اس کے برعکس اکثر اہل کتاب ایسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ اکثر اہل کتاب تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ رہے ہیں، مان رہے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ان پر ایمان نہیں لانا کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے۔ تو اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ جو اہل کتاب نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ ریئر ہیں، یعنی جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہے واقعی تو اس پر ایمان لاتے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام تھے، اور بھی اس طرح کے جو اہل کتاب تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہی کے بارے میں یہ آیات ہے
کہ ایسے بھی اہل کتاب ہیں کہ جو انہیں نیکی کام کرتے ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں اور وہ صحیح جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، پھر مسلمان بھی ہو جاتے ہیں۔ سورۃ النساء اس کی دلیل یہ ہے، سورۃ النساء میں آیت نمبر 162 ہے کہ جو راسخ فی العلم ہے، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ آپ پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اس پر بھی ایمان لانے والے ہیں۔ اب اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ جو پہلے نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں، اور جو اب نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ تو انہیں بتلایا گیا ہے کہ وہ راسخ فی العلم ہیں، وہ جاننے والے ہیں، ان کے ضمیر زندہ ہیں۔ تو ان تمام کے تمام آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی وحدت ادیان کا جو تصور ہے اس کی کوئی قرآن مجید میں بنیاد نہیں ہے، احادیث میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن مجید اہل کتاب سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اہل کتاب ایمان لائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، قرآن مجید پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے، ان کے اپنے مذہب کی تعلیمات ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ احادیث بھی اس سلسلے میں ہیں، ایک دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس ٹاپک کو کلوز کرتے ہیں۔ جو خاص اہل کتاب کے بارے میں ہے وہی میں روایت رکھتا ہوں، باقی میں ساری اسکپ کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، کہ اس امت میں سے کوئی یہودی اور کوئی نصرانی جس نے مجھے سن لیا ہو، جس تک میری تعلیمات پہنچ گئی ہوں، پھر وہ مرے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اس پر ایمان نہ لائے، تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یہ ایک حدیث کافی ہے، بالکل واضح الفاظ میں ہے، اس کی میں تشریح نہیں کروں گا، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ کوئی یہودی اس امت میں سے، کوئی نصرانی، کوئی جیوز، کوئی کرسچن اس تک میری تعلیمات پہنچ چکی ہوں پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو اس کی کیا حالت ہوگی کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے، اور اس حدیث میں واضح طور پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ باقی جو حدیثیں ہیں انہیں میں اسکپ کرتا ہوں، اور اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں ہیں اور بہت ساری اور آیات ہیں، لیکن جو ٹاپک ہے وہ اتنا لمبا ہو چکا ہے، تو اس وجہ سے میں جو حدیثیں ہیں، جو آیات ہیں، باقی انہیں اسکپ کرتا ہوں۔ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، تو امید ہے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہو چکا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو جو فتنے ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔